السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ توبہ ہے، سورت کا نمبر 9 ہے اور پارے کا نمبر 10 ہے۔ آیت جو ہے 32 تک لاسٹ کے ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آیت 33 سے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا احکامات ہمیں دیے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، یہاں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ ان کثیرا من الاحبار والرہبان یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ الذین یکنزون الذہب والفضہ۔ پہلے یہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ اے ایمان والو، یہاں پر اللہ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ باتیں جو ہیں یہود اور انصارہ کے عالم اور درویشوں اور ان کے بڑے بڑے رہبان کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ان سے ہمیں لیسن کیا سیکھنا ہے، انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی اور ہم نے کیا نہیں کرنی۔ ان کثیر من الاحباری، یہودیوں کے بہت سے عالم، و رہبانی اور بہت سے درویش، یاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناجائز طریقوں سے کھاتے تھے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ اہل کتاب کس طرح سے حرام مال کھاتے تھے؟ ان کے بہت سے ناجائز طریقے تھے۔ پہلا طریقہ تھا کہ انہوں نے سود کو حلال قرار دیا ہوا تھا، جائز قرار دیا ہوا تھا۔ خاص طور پر سود کا جو لینا ہے، غیر یہود جو ہے، جو یہودی نہیں تھے، ان سے یہود جو ہے سود کا مال کھانا ان کے نزدیک نیکی کا کام سمجھا جاتا تھا، جائز کام سمجھا جاتا تھا، اور غیر یہود سے ناجائز طریقے سے مال ہڑپ کرنا ان کے نزدیک حلال اور طیب تھا۔ رشوتیں لے کر وہ غلط فتوے دیتے تھے، بہت سے لوگوں کو نجات نامے فروخت کرتے تھے، مثلاً پیسے لے کر لکھ کر دے دیتے تھے کہ فلاں جنتی ہے اور فلاں جہنمی ہے۔ اسی طرح سے حرام کردہ چیزوں کو وہ کھا لیتے تھے، مثلاً بہت سی چیزیں جو حرام تھی ان کو کسی اور طریقے سے اس کا اور نام دیکھ کر ان کو کھا یا پی لیا جاتا تھا۔ شادی اور غمی پر بہت سی عجیب و غریب رسومات تھے، اور ایسی بہت سی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ قسم کے راستے تھے۔ ان راستوں کا مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو سیدھے راستے تک نہیں پہنچنے دینا، یعنی لوگوں کو کتاب اللہ نہیں پڑھنے دینا، تاکہ لوگ پڑھ لیں گے، سیدھے راستے پر آ جائیں گے تو ان علماء کی چھٹی ہو جائے گی، ان کے فتووں کی، ان کا پیسہ کھانے کی، ان کی عیاشی کا سارا راستہ ختم ہو جائے گا۔ اور سب سے بڑی جو خرابی تھی، والذین یکنزون الذہب والفضہ، وہ لوگ جو کہ جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ینفقونھا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم، اے نبی ان کو خوشخبری دے دیجیے بھی عذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ یہاں خوشخبری سے مراد ہے تنزن۔ یہاں پر سونا اور چاندی جو ہے خرچ نہ کرنے اور اس کو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جمع کرنے کا مطلب یہ ہے وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے جا رہے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں اس سونے اور چاندی کی کوئی زکوٰۃ نہیں نکال رہے ہیں، اس کا حق نہیں نکال رہے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سخت سزائیں ہیں۔ وہ سزائیں کیا ہیں؟ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود ہی بتا دی ہے۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک داغے گا، مارے گا، بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کو جو کہ سونا چاندی نہیں دیتے، ان کی میں سے زکوٰۃ نہیں دیتی، ان کی پیشانیوں کو، وَجُنُوبُهُمْ، اور ان کی سائڈز کو، وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پشتوں کو، پیٹھوں کو۔ کیوں؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم، ماریں گے کیونکہ انہوں نے وہ سونا چاندی جمع کر کے لوگوں کا حق مارا ہوا تھا اور اس میں سے زکوٰۃ اور صدقات نہیں دیتے تھے۔ اب جب قیامت کے دن ان کی پیشانیوں پر، ان کی پہلو پر، سائڈوں پر، ان کی پشتوں، پیٹھوں پر اللہ تعالیٰ گرم کسی چیز سے ان کو مارے گا، داغے گا، اور ساتھ ساتھ وہ فرشتے جو مار رہے ہوں گے ان کو کہیں گے یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب چکھو مزہ اس سزا کا جو تم دنیا میں مال جمع کرتے رہے ہو، مال و دولت۔
حضرت ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اللہ نے مال دیا ہے اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو اس کا مال گنجے سام کی شکل میں اس کے پاس قیامت کے دن لایا جائے گا، جو اس کی پیشانی پر، جس سانپ کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، قیامت کے دن اس کا تو کسی انسان کو گلے میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے دونوں جبڑوں کو وہ سانپ کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تم جمع کرتے رہے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت کی تلاوت کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ، بخاری میں کتاب الزکوٰۃ میں۔ حضرت ابو ہریرہ کی ہی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو سونے اور چاندی کا مالک اس کا حق ادا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے لیے قیامت کے دن اس انسان کے لیے آگ کے تختے بنائے جائیں گے، پھر انہیں دوزخ کی آگ سے خوب گرم کر کے اس کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغا جائے گا، جب وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے دوبارہ گرم کیا جائے گا، اس طرح مسلسل کئی بار کیا جائے گا، اور اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ بالآخر سب بندوں کا حساب ہو جائے گا تو اسے جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا پھر جہنم کا۔ مسلم کتاب الزکوٰۃ۔ بہت سی احادیث ہے لیکن ہم یہاں پر یہ 2 ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی، سب سے زیادہ سخت ہیں، جس کو بتا دیا گیا ہے۔ اب ان آیات سے ہم نے کیا سیکھا؟ یہود اور نصارہ بھی یہی کام کرتے تھے، اسپیشلی یہود، ان بہت سا مال جمع کرتے تھے، بہت سی رشوتیں کھاتے تھے اور خود زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، باقی لوگوں سے زکوٰۃ لے کر کھا جاتے تھے اور وہ اس کو نیکی کا مال سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہود اللہ کے چہیتے ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقات دینا نہیں ہے، بلکہ جو غیر یہود ہیں ان کو صدقات اور زکوٰۃ دینے چاہیے، اور وہ صدقات زکوٰۃ ان سے لے کر خود ہڑپ کر جاتے تھے اور اس طرح سے لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے، لوگ بیچارہ سود ہی ادا کرتے رہ جاتے تھے اور سارا مال ان کے پاس رہ جاتا تھا۔ اس سے ان کو پنشمنٹ کیا ملے گی وہ قرآن اور حدیث سے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ہماری امت مسلمہ کو، جسے کہ ہم نے شروع میں پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہاں پر ایمان والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خطاب ہے اور اگزامپل یہود کی دی گئی ہے تاکہ مسلمان اسے سبق سیکھیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ کام جو اللہ نے حلال قرار دیے ہیں ان کو حلال کہیں، جو حرام قرار دیے ہیں ان کو حرام کہیں، اور سونے اور چاندی کی تعداد، اس کی مقدار یا وہ اس حد تک پہنچتے ہیں جس میں زکوٰۃ دینا لازم ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کریں، چاہے اس سونے سے کریں چاہے مال سے کریں۔ اور وہ زکوٰۃ کس کو ادا کرنی ہے؟ مصارف زکوٰۃ ہم نے بہت دفعہ سورہ آل عمران میں بھی پڑھا ہے اور بہت سی جگہوں پہ پڑھا ہے۔ کس کو دینے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا کہا ہے، وہ مساکین، غریب، وہ رشتہ دار ہیں یا غیر رشتہ دار ہیں، ان کو دینے ہیں۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا ہے کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی کیا کیا وعید ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر آگے 36 ہے، 36، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، بے شک اللہ کے نزدیک جو سال بنتا ہے وہ 12 مہینوں کا بنتا ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا تھا اسی دن اللہ کے اندازے کے مطابق اللہ کے ہاں سال کی تعداد 12 مہینے بنتی ہے، جس میں سے اربعۃ حرم، 4 حرمت کے مہینے ہیں۔ اب آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ذالک الدین القیم، یہ بالکل سیدھا دین ہے، صاف دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں پر اپنے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پیاروں کو یا اپنے جیسے دوسرے لوگوں کو ناحق قتل نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، لیکن اگر مشرکین تم سے ان مہینوں میں لڑتے ہیں تو تم بھی مل کر ان سے لڑائی کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور یہ بات جان لو، ذہن میں بٹھا لو، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو سال کے دن ہیں وہ 12 ہمیں بتائے ہیں کہ 12 مہینے ہیں، وہ شمسی ہیں یا قمری اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک ماہ کی مدت
حلال رویت کے لحاظ سے 30 دن، کبھی 29 بنتی ہے، اور 30 سے زیادہ نہیں ہوتی قمری لحاظ سے، نہ 29 سے کم ہوتی ہے نہ 30 سے زیادہ ہوتی، لیکن جو شمسی ہے وہ اس سے زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے جب 12 مہینے گزر جاتے ہیں تو ٹوٹل سال کے دن بنتے ہیں 354 یا 355۔ اب جب 12 مہینے گزرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سال، پچھلے سال کے جس منتھ میں جو سیزن تھا، نیکسٹ منتھ میں تقریباً وہی سیزن آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ زمین و آسمان کا ایسے سسٹم چل رہا ہے، سورج کا سسٹم ایسے چل رہا ہے، چاند کا سسٹم ایسے چل رہا ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان 12 مہینوں میں 4 حرمت کے مہینے ہیں، اور یہ 4 حرمت کے جو مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا مشرکین عرب کو بھی پتہ تھا کہ یہ 4 حرمت کے مہینے ہیں، یہود و نصارہ کو بھی پتہ تھا، اور وہ سب ان کا احترام بھی کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ان مہینوں میں کیا 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 جاتا ہے اس کا بھی اندازہ تھا۔ ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم تک یہ حج کے مہینے ہیں، اور اس کے بعد جو رجب ہے عمرے کے لیے انہوں نے محسوس کیا ہوا تھا۔ تو ان مہینوں میں لوٹ مار کرنا، جنگ کرنا حرام تھا۔ اب اس درمیان میں کوئی شخص سفر کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، باقی کام کر سکتا ہے، لیکن لوٹ مار کرنا، لڑائی کرنا، یہ سب گناہ کے کام ہیں، اور باقی مہینوں میں وہ لوگ مشرکین بھی جو ہے لڑائی جھگڑا کر لیتے تھے، لیکن ان دنوں میں 4 یہ جو مہینے تھے ان کا احترام کرتے ہوئے وہ لوٹ مار، جنگ و جدال، اور عرب میں آپ کو پتہ ہے کہ سال ہر سال سے لڑائیاں، خاندانی لڑائیاں، نسلی لڑائیاں، قبائلی لڑائیاں چلتی آ رہی تھی۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے مشرکین مکہ کو ہی یاد دلا رہے ہیں کہ جو تمہارے نزدیک حرمت کے مہینے سال ہر سال سے چلتے آ رہے ہیں، تم نے ان میں بھی رد و بدل کرنی شروع کر دی۔ تو مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنی غرض کی خاطر ان مہینوں میں بھی عدل بدل کر لیتے تھے۔ مثلا اس سال اگر ان لوگوں نے کوئی ایسا وجہ بن گئی ہے، کوئی زور آور قبیلہ محرم میں کسی کمزور قبیلے پر جنگ کرنا چاہتا ہے یا اس سے انتقام لینا چاہتا ہے، تو وہ زور آور قبیلہ یہ اعلان کرتا تھا کہ اس سال محرم جو ہے نا وہ محترم مہینہ نہیں ہوگا، اس کی جگہ ہم سفر کو حرمت والا مہینہ قرار دیتے ہیں، چونکہ ہم نے محرم میں لڑائی کرنی ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی غرض پوری کرنی ہے۔ اور اگلا سال جب آتا تھا تو اگلے سال اگر ان کو سفر میں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو اس کو وہ کچھ اور مہینے کی طرف کر دیتے تھے۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے اپنی مرضی سے حرمت کے مہینوں میں بھی عدل بدل کی، حرمت کے مہینوں کو سفر میں بدلا ہے، سفر کو محرم میں بدلا ہے۔ اور یہ ایسا اعلان کرنے والا شخص بنو کنانہ کا ایک سردار تلمس تھا، اور یہ لوگ اکثر مہینوں کی حلت اور حرمت کو اپنی مرضی سے، خود مختاری سے عدل بدل کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو یاد دہانی کروائی ہے، جس طرح سے اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، اس طرح اللہ کے نزدیک 4 حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ آج سے نہیں، جب سے زمین و آسمان بنا ہے، جب سے آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر قیامت تک ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت کے مہینے رہیں گے۔ ان میں فسق و فجار کرنا، گناہ کے کام کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جنگ چھڑی بھی ہوئی تھی اس کو بھی روک دینا ہے، کیونکہ یہ مہینے اللہ کے ہاں بڑے ہی اہم ہیں، بڑی ہی حرمت والے ہیں۔ ذالک دین القیم، اللہ کہتا ہے یہ سیدھا اور صاف دین ہے، اس میں کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ آج بھاری اور مضبوط کسی قبیلے نے لڑائی کرنی ہے تو بات چینج کر دی جائے، نہیں، اب جو ہوگا یہی ہوگا۔ یہ دین مستحکم دین ہے، جو فیصلے اللہ نے کر دیے ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ اگر تم اس دین کو ماننے والے ہو، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، نہ حق اپنے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرو۔ یعنی ان مہینوں میں اللہ نے جہاد سے بھی روکا ہوا ہے، جہاد بھی نہیں کرنا۔
اس مہینوں میں اگر جہاد شروع بھی ہو گیا ہے، جنگ شروع بھی ہو گئی ہے، تو اس کو بھی روک دینا ہے۔ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جیسے کافر تم سے مل کر لڑتے ہیں، اگر کافروں نے اس مہینے میں جنگ چھیڑ دی اور تمہارے اوپر حملہ کر دیا تو اب تم ہاتھ باندھ کے نہیں بیٹھو گے۔ انہوں نے اس حرمت والے مہینے کی عزت نہیں رکھی، احترام نہیں کیا، اور انہوں نے جنگ کی ابتدا کر دی ہے، تو اب کیا ہے کہ تم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب تمہیں اجازت ہے مسلمانوں، اگر حرمت کے مہینوں پہ بھی وہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں سب مل کر متحد ہو کر، تو تم مسلمانوں کو بھی کافروں کے مقابلے میں کافہ مل کر، تمام مسلمانوں کو مل کر ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یا کافہ کا لفظ بار بار اللہ نے اس لیے کہا کہ کافر جب بھی کسی کام کو کرنا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی پروپیگنڈا کرنا ہے تو وہ مل جاتے ہیں آپس میں، ان کی آپس کی رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ متحد ہو جاتے ہیں۔ لیکن مسلمان کہیں یہ نہ سمجھیں ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا اللہ نے منع کیا ہے، کہیں ہم گناہ گار نہ ہو جائیں، نہیں، اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے۔ اب جب وہ تمہارے سر پر چڑھ کر کھڑے ہو گئے ہیں تو تم ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھو گے، اللہ کی طرف سے تمہیں اجازت ہے، تم بھی سب متحد ہو کر ان کو منہ کی چوٹ دو، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اس حرمت کے مہینے میں انہوں نے جو ابتدا کی ہے اس کا ان کو آگے سے جواب مل جائے۔ اور مسلمانوں کو ایک بات بڑی واضح اللہ نے کی ہے کہ مسلمانوں کو اس حرمت والے مہینے میں جنگ کی ابتدا نہیں کرنی، ہرگز ہرگز تمہاری طرف سے مسلمانوں یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر مشرکین لڑائی چھیڑ دیں پھر تمہیں لڑائی کرنے کی اجازت ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ متقین یعنی مومنین، تو مومنین کو یہ نہیں کرنا ہے کہ ان مہینوں میں کہیں ہم سے اللہ کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اب اللہ تمہیں اجازت دے رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو حرمت والا کہا ہے، امن والا کہا ہے، تو اللہ نے جو جگہ امن کی کہی ہیں یعنی اللہ کا گھر، اللہ کے نبی کا گھر، اس کے ارد گرد کا علاقہ، اس کے حرمت کا خیال رکھنا ہے، اور جن مہینوں کو اللہ نے حرمت کہا ہے ان کا خیال رکھنا ہے، جن شعائر کو سورہ المائدہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا، شعائر اللہ، اللہ کے شعائر، اللہ کی نشانیاں، جیسے جائے نماز ہے، جیسے ایسی محترم جتنی بھی چیزیں ہیں جو اسلام سے ریلیٹ کرتی ہیں یا وہ اکنالج کرتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اس سے کا تعلق اسلام سے ہے اور اسلام کے پلر سے ہے، تو ان کا بھی احترام کرنا مومنین کے اوپر لازم ہے۔ لیکن اگر کافر پہلے چھیڑ خانی کرتا ہے تو مسلمان کو اس کا جواب دینا پڑتا ہے، اور اللہ نے کسی کے اوپر زبردستی دین کو لاگو نہیں کیا ہے۔ یہ بات ہمیں بارہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہی ہے۔ آیت نمبر 36 ہے، 37 ہے، انما النسیء، بے شک، کیا آگے ہم دیکھتے ہیں، زیادت فی الکفر یضل فی بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیوطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو کافر ہے نا، یہ کیا کرتے ہیں، حرمت والے مہینے کو ہٹا دیتے ہیں، کبھی آگے کرتے ہیں کبھی پیچھے کرتے، یہ ان کی کافرانہ حرکت ہے جس سے کافر گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایک سال تو کسی مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں، وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور اگلے سال اسی مہینے کو حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کردہ مہینوں کی گنتی پوری کر لیں۔ فَيُحِلُّ مَا أَحَرَّمَ اللَّهُ، وہ حلال کرتے ہیں وہ جو اللہ نے ان کو حرام کر رکھا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، اللہ کہتے ہیں ان کے برے اعمال شیطان ان کو اچھا کر کے پیش کرتا ہے، اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ بات ہم نے پچھلی آیت میں پڑھی ہے کہ کافر کیا کرتے تھے کہ جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں لیپ دے دیتے تھے۔ لیپ کہتے ہیں کبیسہ، یہ ان کی پرانی ایک روایت چلتی آ رہی تھی، جن مہینوں میں ان کو
فائدہ حاصل کرنا ہوتا تھا، ان مہینوں میں کسی سے لڑائی کرنی ہوتی تھی، یا پھر ان مہینوں میں انہوں نے کوئی ایسے کام کرنے ہوتے تھے جو اللہ نے منع کیے ہیں، تو وہ کیا کرتے تھے، اگر اس مہینوں میں وہ حرمت والا مہینہ آ گیا تو اس حرمت والے مہینے کو وہ نیکسٹ مہینہ قرار دے دیتے تھے۔ اور ایسا کئی دفعہ ہوا ہے، کوئی ایک دفعہ نہیں ہوا۔ ایک دفعہ حج کا زمانہ تھا تو انہوں نے بیت اللہ کے مجاوروں کو نذرانے پیش کیے، متولیوں کو غلے کی صورت میں، اور غلہ پکنے کے لیے انہوں نے انتظار کیا اور یہ کہا کہ اس سال جو ہے ہم حج کے مہینے کو مؤخر کر کے، کیونکہ حج کا مہینہ جو ہے ذی الحج میں آتا ہے اور ذی الحج جو ہے وہ محترم مہینہ ہے، محرم ہے، تو اس کو نیکسٹ کسی اور مہینے میں حج کر لیں گے۔ صرف اپنے دنیاوی فائدے، تجارت اور اپنے مال و متاع کی خاطر انہوں نے حج کے مہینے کو ہی بدل دیا۔ اور پھر انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع جس سال ہوا ہے، اس سال بھی ان کا کچھ ایسا ہی چکر چل رہا تھا، تو حضرت ابو بکرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے درمیان میں اس خطبے کے اندر فرمایا، دیکھو زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی نقشہ پر آ گیا ہے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا۔ سن لو لوگو، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، اس میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور چوتھا رجب کا ہے جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے واضح کب کون سا مہینہ آتا ہے اس مہینے کو بتایا ہے تاکہ لوگ اس کو کہیں مینیپولیٹ نہ کر لیں۔ اور جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنا تھا، یہ ان کا 36 حج کا قمری مہینے کے لحاظ سے حج تھا، اور وہ حج انہوں نے گم کر دینا تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جب 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو انہی ایام میں ان کا اصل جو دن بن رہا تھا حج کا، پچھلے سال انہوں نے حج کو گم کر دیا تھا، یعنی حج نہیں کیا اور حج کو نیکسٹ کسی منتھ میں شفٹ کر دیا تھا، لیکن لکیلی اس سال جو ہے وہ حج کا مہینہ انہوں نے جو اپنے پاس ایک کیلنڈر بنایا ہوا تھا، اس سال حج آگے ہو جائے گا، اس سال حج اپنے اصل مہینے میں رہے گا، تو جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اپنا آخری حجت خطبۃ الوداع جس میں دیا ہے، اس حج میں اس سال حج کا جو سال بنتا ہے، کفار کے رجسٹر میں بھی جو انہوں نے اپنے پاس ایک کیلنڈر بنا کے رکھا ہوا تھا اپنے فائدے کے مطابق، ان کے رجسٹر کے اکارڈنگ بھی حج ذی الحجہ کے اندر ہی آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس لیے ان کو یہ بات بتائی کہ دیکھو جو اللہ کا نظام تھا نا، میری باری میں آج حج اسی سال آ گیا، اب تمہارے پاس کوئی ہیلا، کوئی بہانہ نہیں رہا، تم مسلمانوں کو روک نہیں پاؤ گے کہ اس سال حج ذی الحجہ میں نہیں ہے، کسی اور مہینے میں ہے، تو تمہارے کیلنڈر کے نزدیک جو تم نے ہیرا پھیریاں کی ہوئی ہیں کیلنڈر میں، اس کے نزدیک بھی، اس کیلنڈر کے اکارڈنگ بھی اس سال حج ذی الحجہ کے اندر ہی آ رہا ہے۔ تو یہ جو کفار کی چالیں تھیں، یہ جو کفار کی سازشیں تھیں، اللہ کے نبی نے ان کو بے نقاب کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، جیسی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا نا ذالک دین القیم، یہ سیدھا اور سادہ دین ہے، صاف دین ہے، تو اللہ سے دعا ہے القیم دین کو اللہ اپنانے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔